السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے شاد اسلامی ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ تو آج میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی حدیث کی طرف۔ ایک حدیث میں ہے کہ سعید بن سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ یعنی کہ قیامت کے دن کوئی بھی ہماری سفارش نہیں کرے گا اللہ کے کلام کے علاوہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخلف میں۔ ایک روایت میں ہے کہ واضح کا حکم ہے، وضو کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے وہ شخص کفن اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوار یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کس حال میں ہوں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اگر تم آج دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، آج آپ اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہو، تو کل قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ جب آپ کو قبر میں لٹایا جائے گا تو جب فرشتے آپ کا حساب لینے آئیں گے تو جب یہ وہ سوال پوچھیں گے تو یہ آپ کی مدد کرے گا، یعنی یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ تو آدمی پوچھے گا تم کون ہو؟ تو یہ کہے گا کہ میں اللہ کا قرآن ہوں، تم نے دنیا میں مجھے یاد کیا، آج میں تمہیں یاد کرتا ہوں، آج میں تیرا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں قرآن پاک کو رکھے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل قیامت والے دن میں قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ عامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔ ابن عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوں، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے،
اگر وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے متحدوں سے بھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک کو زبانی یاد کرتا ہے، تو جب قیامت کے دن وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں سے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا، تو قیامت کے دن جو شخص حفظ کرے گا اس کے والدین کو بھی ایسا سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک پوری دنیا میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی پیاری قرآن ہے، کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، وہ اس وقت وہ معلوم یہ ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنے رسول کا پسندیدہ امتی بنا لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔